عزیز طلباء و طالبات، آج میں آپ حضرات کے سامنے ڈگری سال دوم کا درس مولانا ابوالکلام آزاد کا انشائیہ ذوق چائے نوشی سے متعلق بات کروں گا۔ تو آج کے درس میں ہماری کوشش ہوگی کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی انشائیہ نگاری سے متعلق آپ حضرات کے سامنے باتیں عرض کروں۔ اس سے پہلے میں مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں، ان کی گویا علمی کارنامے کے بارے میں اور مختصر ان کی سیاسی زندگی، ان کی آزادی کی جدوجہد سے متعلق بھی کچھ باتیں عرض کروں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت ایک ہمہ گیر شخصیت ہے، یعنی کئی خصوصیات کے وہ حامل ہیں۔ وہ سیاسی دنیا میں ایک بڑے مدبر اور سیاسی رہنما، مجاہد آزادی ہیں، اور آزادی کے بعد انہوں نے ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کی حیثیت سے عہدہ قبول کیا اور تعلیم کے میدان میں ہندوستان کو کافی ترقی دلائی۔ لیکن اس سے پہلے وہ ایک بہترین جو ہے عالم دین، مفسر، بیباک صحافی، خطیب، گزرے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 12 سال کی عمر سے صحافت کے میدان میں آئے اور ہندوستانی قوم کو، ہندوستانیوں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے آزادی کی روح ان کے رگو پے میں پھونکی۔ اس طرح انہوں نے صحافت کے میدان سے پوری قوم کو للکارا اور انگریزوں کے خلاف ابھارنے کی کوشش کی۔ تو اصل میں جو یہ انشائیہ ہے، یہ بھی اصل میں قید کے زمانے کی ہے۔ مولانا آزاد، آپ نے ان کا خط جو ہے انٹر میں پڑھا ہوگا یا پرانے نظام میں ہے، جس میں جو ہے ان کے قید کے زمانے کی تحریر ہے کہ اگر جو ہے اندازہ کیا جائے تو زندگی کا انہوں نے ایک جو ہے چھٹا حصہ یا ایک چوتھائی حصہ انہوں نے جیل میں گزارا۔ تو یہ خط بھی انہوں نے جو غبار خاطر ہے، یہ اصل میں خطوط کا مجموعہ ہے۔ یہ خطوط انہوں نے اپنے دوست حبیب الرحمن شیروانی کو لکھا۔ حبیب الرحمن خان شیروانی لکھنؤ کے تھے، پھر نظام نے انہیں جو ہے اپنے یہاں بلایا۔ یہاں وہ حکومت کے اعلیٰ عہدے پر تھے اور انہی کے مشورے پر عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔
تو ایک وہ ماہر تعلیم حبیب الرحمن خان شیروانی تھے، انہی کے لیے انہوں نے خط لکھا، لیکن یہ خط ڈاک سے بھیجا نہیں گیا کیونکہ وہ سہولت نہیں تھی وہاں۔ احمد نگر قلعہ کو جیل بنا کے رکھا گیا تھا، وہیں مہاتما گاندھی بھی تھے اور پنڈت نہرو اور دوسرے بڑے جو ہے قائدین تھے۔ ان کو جو ہے ہندوستان چھوڑو تحریک میں حصہ لینے میں، جو 9 اگست کو بمبئی میں اجلاس ہوا تھا اور انگریز کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ جلد سے جلد ہندوستان چھوڑ دیں، ہندوستان چھوڑو تحریک تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے تمام بڑے قائدین کو گرفتار کیا گیا، تو اس میں مولانا آزاد بھی تھے۔ ان تمام کو جو ہے قلعہ احمد نگر میں قید کر دیا گیا، تو وہاں ان کو جو ہے ڈاک کا انتظام نہیں تھا کہ وہ خط بھیجتے، بلکہ وہ اپنے فرصت کے اوقات میں صبح کے وقت جو ہے چائے نوش فرماتے، خود سے چائے تیار کرتے اور اس کے بعد جو ہے یہ خط لکھتے، جس میں جو ہے اپنے دل کا غبار نکالا کرتے، یعنی اپنے دل کی باتیں وہ بیان کرتے تھے۔ اسی لیے اس کا نام ہی رکھا غبار خاطر، خاطر کا معنی دل، تو دل کا غبار، اپنے دل کی باتیں جو ہے اپنے دوست کو بتائے۔ بعد میں جب تقریباً 21 خطوط جمع ہوئے تو انہوں نے جو ہے مولوی اجمل کو جو ہے اجمل خان کو دیا کہ اس کی نقل تیار کرے، کیونکہ وہ جو بھی خط بھیجا کرتے تھے وہ اس کی نقل اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ یہ بھی طریقہ تھا اس زمانے کا، یا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خط بھیجتے ہیں تو خط جو ہے وہ اس کی نقل اپنے پاس رکھ لیتے تاکہ کام دے۔ تو جب انہوں نے دیکھا اجمل صاحب نے، مولوی اجمل خان، کہ یہ خطوط تو عام خط کی طرح نہیں ہیں، اس کو اگر چھاپا نہیں جائے تو جو ہے ادب کا بہت بڑا نقصان ہوگا، تو انہوں نے اس کی نقل کی اصل، اور پھر اس کو جو ہے شائع کر کے مولانا آزاد کو دیا۔ مولانا آزاد نے پھر جو ہے اپنے دوست کو وہ گویا کہ خط کتاب کی شکل میں اپنے دوست کو پیش کی۔ تو اس طرح جو ہے مولانا آزاد نے اس خط میں اشعار بھی استعمال کیے ہیں، عربی اور فارسی کے جو ہے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، اور یہ ہے آپ کا سبق ذوق چائے نوشی۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش جو ہے 1888 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ تو یہ بات بھی جو ہے لوگوں کو بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ پیدا ہوئی، اس لحاظ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے قائدین ہیں ان کے بارے میں ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوئے۔ تو یہ ہندوستانی ہے، دہلی کے رہنے والے تھے، اور ان کے والد بڑے مرشد تھے، بڑے جو ہے بزرگ شخص تھے، تو ان کے مریدین جو ہے ہندوستان میں بھی تھے اور عرب ممالک میں بھی تھے، وہاں جایا کرتے تھے۔ تو وہیں وہ گئے عرب مکہ مکرمہ، اور وہیں جو ہے ان کی شادی ہوئی، اور وہیں جو ہے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوئے اور ان کا بچپن وہاں گزرا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے وہ کلکتہ آ گئے، یعنی دہلی کو لگتا خیرباد کہہ دیا، اور کلکتہ میں رہائش، چنانچہ انہوں نے اخبار بھی نکالا کلکتے سے، ان کا پریس سب کچھ کلکتے میں تھا۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل میں ہندوستانی ہی ہیں، ان کا خاندان جو ہے دہلی کا ہے، اور وہ ان کے والد جو ہے اپنے مریدوں کے پاس مکہ مکرمہ گئے اور وہاں کچھ دنوں رہے۔ تو مکہ سے لوٹنے کے بعد کلکتہ میں انہوں نے قیام کیا۔ وہ ایک عالم دین، چونکہ ان کے والد بھی بڑے عالم تھے اور جو بڑے مرشد تھے، تو انہوں نے جو ہے پیری مریدی کا سلسلہ نہیں قائم کیا، بلکہ انہوں نے علم کو اور صحافت کو، ادب کو اپنا جو ہے اپنا مشغلہ بنایا۔
تو یہاں پر اسی بارے میں لگتا ہے کہ جد آزادی کے دوران عملی سیاست میں حصہ لیا اور جیل کی صحبتیں بھی جھیلی۔ مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کی حمایت کی، اخبار البلاغ اور الہلال کے مدیر رہے۔ ان کی سیاسی زندگی کا آغاز الہلال کی تحریروں سے ہوا۔ وطن کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف صحافت کے ذریعے جنگ لڑی، یعنی اکیلے جب تک ہندوستانیوں کو آزادی کے فائدے نہیں بتائے جاتے اور ان کو بغاوت پر نہیں اتارا جاتا تو آزادی کی جنگ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے پورے ہندوستانی کو اس میں ساتھ دینا تھا اور بغاوت کرنا تھا، تو ان کو قوم کو للکارا، انگریزوں کے خلاف متحد کیا۔ اسی بنا پر انگریزوں نے انہیں کئی مرتبہ جیل بھیجا اور ان کے اخبار کو بند کر دیا، ضمانتیں پے در پہ کئی ضمانتیں لی، یعنی ان سے جرمانہ وصول کیا۔ ان کی صحافت، خطابت اور ادبی تحریروں میں دانش ورانہ اور مفکرانہ حیثیت تسلیم شدہ ہے کہ وہ بہترین مفسر، بہترین بے باک صحافی، بے باک مقرر اور ادیب اور شاعر بھی تھے، اور بہترین انشا پرداز اور انشائی نگار۔ ان کی تحریر میں عربی اور فارسی ترکیب نظر آتی ہے، یعنی عربی اور فارسی کے الفاظ بھی وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنی نثر کو بہت اعلیٰ پائے کا ادب پیش کرتے ہیں۔ لکھا مشکل پسندی ان کی نثر کی خصوصیت تھی۔ مشکل پسندی نہیں کہیے بلکہ ان کا ایک خاص اسلوب تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دریا ہے جو رواں ہے۔ تو منطقی اور فلسفیانہ انداز میں اظہار ان کی تحریر کی خصوصیت ہے۔ اگرچہ انہوں نے بے شمار مذہبی اور ادبی اور فلسفیانہ کتب اور مضامین لکھے، لیکن احمد نگر جیل میں قید کے دوران اپنے دوست حبیب الرحمن شیروانی کو جو انہوں نے خطوط لکھے، انہیں غبار خاطر کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ یہ خطوط انشا پردازی کے بہترین نمونے ہیں اور انہیں ادب کے شاہکار کا درجہ حاصل ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر مولانا آزاد کچھ نہیں لکھتے، دوسری کتابیں نہیں لکھتے، صرف یہ غبار خاطر لکھتے تو بھی ان کا درجہ بلند ہوتا۔ تو یہ ہے غبار خاطر، جو مولانا آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ یہ خطوط نواب صدر یار جنگ، ان کا نام تھا حبیب الرحمن شیروانی، رئیس بھیکم پور ضلع علی گڑھ کے نام لکھے، کیونکہ جب وہ وہاں تھے بعد میں وہ پھر حیدرآباد بلائے گئے، تو بڑے رئیس تھے، ان کو پھر حیدرآباد بلایا گیا۔ تو وہی 1942 سے لے کر 1945 کے قید کے درمیان لکھا گیا۔ مولانا آزاد کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید میں گزرا، جیسا کہ بتایا گیا، مگر اس بار قلعہ احمد نگر کی اسیری ہر بار سے سخت تھی، کیونکہ اس بار نہ کسی سے ملاقات کی اجازت تھی اور نہ کسی سے خط و کتابت کرنے کی۔ بتائیے، 4 سال کا عرصہ، یعنی بالکل ہی قید تنہائی، یعنی کسی سے ملنا جلنا نہیں۔ اس لیے مولانا آزاد نے دل کا غبار نکالنے کے لیے ایک راستہ ڈھونڈا اور اسے لکھ کر اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ اسی مناسبت سے انہوں نے خطوط کو غبار خاطر کا نام دیا، یعنی دل کا غبار، اور کہا بھی فارسی میں خط غبار منست این غبار خاطر، صحیح سے تعبیر کیا، یعنی خط کیا ہے؟ میرے دل کا غبار ہے۔ ایک خط میں انہوں نے شیروانی صاحب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، جانتا ہوں کہ میری صدائیں آپ تک نہیں پہنچ سکیں گی، تاہم طبع نالہ سنج کو کیا کروں، یعنی جب دل کی آہ ہے انسان پکارتا ہے، تو اس طرح نامعلوم ہونے کے باوجود انسان جب مصیبت میں اپنے دوست کو یاد کرتا ہے۔
تو یہی حال رہا کہ انہوں نے سوچا کہ اپنے جو دل میں کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کو تحریر کے ذریعے جو ہے محفوظ کر دیں، تاکہ آج نہیں تو کل جو ہے ان کی بات پہنچے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میری باتیں، میری آواز جو ہے آپ تک نہیں پہنچ سکیں گی، تاہم جو ہے میں اپنے دل کو کیا کروں، جو نالہ سنج ہے دل تب نالے سنج، نالہ منے گریہ وزاری کرنا، کیا کروں کہ فریاد و شعون کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ آپ سن رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، میری ذوق مخاطبت کے لیے خیال بس کرتا ہے کہ روئے سخن آپ کی طرف کروں۔ تو اس طرح مولانا آزاد نے یہ خطوط جو ہے شائع کرنے کے خیال سے نہیں لکھے تھے، لیکن ان کی رہائی کے بعد جب مولوی اجمل خاں کو ان خطوط کا علم ہوا تو انہوں نے ضد کیا کہ ایک مجموعے کی شکل میں شائع کر دیا جائے، اور اس طرح غبار خاطر جو ہے پہلی مرتبہ محمد اجمل خان نے مرتب کر کے ایک مقدمے کے ساتھ مئی 1946 میں، یعنی آزادی سے پہلے ہی 45 میں رہائی ہوئی، 1946 میں شائع کیا۔ تو اس طرح جو ہے غبار خاطر شائع ہوا۔ تو اس کے اسلوب پر اور اسی طرح ان کے خصوصیات پر بحث ہوگی کہ سجاد انصاری نے مولانا آزاد کے بارے میں لکھا کہ اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو اس کے لیے ابوالکلام کی نثر یا اقبال کی نظم منتخب کی جاتی، یعنی جو ان کا اسلوب تھا ایسا فصیح اور بلیغ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روحانی کلام ہے، الہامی کلام ہے جو اتر رہا ہے۔ یہ ان کی جو ہے گرجدار جو ہے ان کا اسلوب تھا۔ تو اسی طرح مولانا آزاد کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور ان کے کارنامے جو بیان کیے گئے ہیں وہ ہمارا بہترین سرمایہ ہے۔ ان کی انشا پردازی کا کمال یہ ہے کہ ان کی تحریر کے انداز ایک سے زیادہ ہیں، وہ متعدد اسالیب نثر پر قدرت رکھتے ہیں اور حسب ضرورت انہیں کامیابی کے ساتھ برتتے ہیں، یعنی کسی ایک ہی اسلوب نہیں بلکہ الگ الگ انداز وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو الہلال البلاغ کے جو اداریے ہیں مضامین ہیں اس میں گھن گرج ہے اور پرشکوہ انداز کے ساتھ کے متقاضی ہے، وہاں یہی اسلوب ہے۔ تذکرہ بھی ان کی کتاب ہے، ان کے لیے انہوں نے علمی طرز اختیار کیا، اور غبار خاطر جو ہے خطوط کا مجموعہ ہے، لیکن خطوط کے موضوعات الگ الگ ہیں اور موضوع کا تقاضا بھی ہے، اس لیے موضوع کی مناسب تحریر مختلف اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ کہیں آسان عام فہم زبان ہے تو کہیں فارسی آمیز علمی زبان ہے تو کہیں شریعت کا غلبہ ہے۔ جیسے عام فہم زبان، مثلاً چوڑا چڑیا کی کہانی ہر چند ایک علامتی کہانی مگر بے بہرحال کہانی، یہ واقعات زیادہ اہم ہیں اور ان پر توجہ کا مرکوز رہنا ضروری ہے، اس لیے یہاں سادہ سہل زبان انہوں نے استعمال کی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ ایک خط کا اقتباس کہ لوگ ہمیشہ جو ہے اس فکر میں رہتے ہیں کہ زندگی کو کیسے برتیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہاں ایک سب سے بڑا کام خود زندگی ہوئی، یعنی زندگی کو ہنسی خوشی کاٹ دینا۔ یہاں اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہ ہوا کہ مر جائیے، اور اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہ ہوا کہ زندہ رہیے۔ جس نے مشکل حل کر لی اس نے زندگی کا سب سے بڑا کام انجام دیا۔ اسی طرح بعض جگہ شعری زبان ہے، انہوں نے شعر بھی استعمال کیے ہیں، تقریباً کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ اشعار انہوں نے ذات الغالب کے اشعار استعمال کیے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں شعری زبان تو غبار خاطر کا وصف ہے، یعنی وہ صفت جس کی سبب یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ ایک زمانے تک اس طرز کی پیروی کی جاتی رہی، بلکہ آج بھی کی جاتی ہے۔ مکتوب نگار کی حیثیت سے غالب کا رتبہ آزاد سے بلند ہے،
لیکن خطوط غالب سے زیادہ مکاتب آزاد کی پیروی کی جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ لائبریری میں غبار خاطر کا مقام جو ہے نثر کی نہیں، شاعری کے خانے میں ہونا چاہیے۔ یعنی نثر ہونے کے باوجود جو ہے انہوں نے جو ہے شاعرانہ زبان استعمال کی ہے۔ چونکہ اقتباس دیکھیں، اس کارخانہ ہزار شیوا و رنگ میں کتنے ہی دروازے کھولے جاتے ہیں تاکہ بند ہوں، اور کتنے ہی بند کیے جاتے ہیں تاکہ کھولے جائیں۔ اور شعر کا استعمال بتایا کہ شعروں کا استعمال انہوں نے کثرت سے کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ شعر یا مصرعے کو اس طرح استعمال کیا گیا کہ اس سے جملہ پورا اور مطلب مکمل ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ عبارت میں کوئی بات کہی، اس پر کوئی شعر یاد آ گیا تو وہ دہرا دیا۔ مولانا کے شعری اسلوب کا ایک تیسرا رخ بھی ہے، وہ یہ کہ شعر سے کوئی ترکیب یا الفاظ کا مجموعہ مستعار لیا اور نثر میں استعمال کر لیا۔ خط میں ایک جگہ لکھتے ہیں، کچھ ضروری نہیں کہ ہمیشہ کہیں بھیگ نہ جائیں، بھیگتا ہے تو بھیگنے دیجیے، لیکن آپ کے دست و بازو میں یہ طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ جب بھی چاہا اس طرح نچوڑ کے رکھ دیا کہ آلودگی کی ایک بوند بھی باقی نہ رہے۔ اس موقع پر ایک بہت ہی زبردست شعر درج کرتے ہیں، تردامنی بشیخ ہماری نہ جائے جو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ عربی زبان کا بھی استعمال انہوں نے کیا ہے غبار خاطر میں۔ مولانا کی طرز تحریر میں انوکھا پن، شعریت، عالمانہ سنجیدگی اور دوسری خصوصیات مسلم ہیں، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عربیت کے غلبے کی وجہ سے کہیں کہیں عبارت گرابار نظر آتی ہے۔ ذاتی معاملات کے بیان میں انہوں نے نسبتاً آسان اور عام فہم پیرا بیان اختیار کیا ہے، لیکن ان میں بیچ بیچ میں عربی کے اشعار، فقرے، ضرب امثال اور نامانوس الفاظ تراکیب آ جاتے ہیں۔ یعنی کہیں کہیں انہوں نے آزاد پہلے ادیب ہیں جنہوں نے اردو رسم الخط میں عربی لکھی۔ اسی طرح فارسی بھی کے الفاظ بھی انہوں نے استعمال کیا ہے کہ فارسی آمیز اردو تو غبار خاطر کے ہر صفحے پر نظر آتی ہے۔ عربی اور فارسی پر معناؤں کو کامل عبور حاصل تھا، وہ ان زبانوں کے الفاظ کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ ان کی تمام تحریریں اس کی گواہ ہیں۔ غبار خاطر کا پہلا خط ایک فارسی شعر سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد تقریباً تمام خطوط میں فارسی کے الفاظ و اشعار بکثرت ملتے ہیں۔ حافظیں بے شمار عربی، یعنی جو کچھ انہوں نے لکھا حافظے سے لکھا، کیونکہ وہاں تو کوئی کتاب تھی نہیں، لگتا ہے قلم اور کاپیاں تھیں یا میسر ہوئی ان کو کہ انہوں نے قلم کاپی کے ذریعے جو ہے یہ خطوط لکھے۔ تو اس لیے روبینہ ترین کیا کہتی ہیں کہ وہ اشعار جن کو اگر تیر و نشتر کہا جائے تو کچھ بے جانا ہوگا۔ نیز مولانا نے فارسی کے مشہور شاعروں کے شعر استعمال کیے ہیں، جیسے بے دل، غالب، سعدی وغیرہ۔ طنز و مزاح بھی ہے۔ مولانا کے اسلوب کا ایک اور پہلو طنز و مزاح ہے، جو ایک شمشیر بے نیام ہے، یعنی بے نیام کی تلوار، کھلی تلوار کہہ لیجیے سو۔ مولانا کے اسلوب کی قوس قزح میں یہ رنگ بہت دل نواز اور ان کی ہماگیر شخصیت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ مولانا کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی ذہانت بہت تیزی سے ہر شخص یا ہر چیز کا مضحکہ خیز پہلو دیکھ لیتی ہے۔ اس قسم کے نظاروں کے نمونے غبار خاطر میں ملتے ہیں۔ مثلاً ایک اسیر ساتھی، یعنی جو ان کے ساتھ قید تھے، ڈاکٹر سید محمود جو ہے یہ سر سید احمد خاں کے پوترے ہیں، کہ نہیں ان کے بیٹے ہیں سید محمود۔ ڈاکٹر سید محمود کے جانوروں کو خوراک ڈالنے کے شغل کا بڑی خوبصورتی سے خاکہ اڑایا ہے۔ طنز میں بھی مولانا کے قلم کی نوک کتنی ہی باریک ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زہریلی یا تعصب سے آلودہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی رومانیت کی پرچھائیں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ قید و بند کی تکلیف میں بھی اس خاص اسلوب کو ترک نہیں کرتے، بلکہ اس سے ان کی عبارت میں اور بھی حسن پیدا ہو جاتا ہے۔
جبکہ موضوع خواہ کوئی بھی ہو لیکن وہ کسی نہ کسی انداز میں اپنے متعلق اشارے ضرور لے آتے ہیں، یعنی طنز بھی ہے، مزاح بھی ہے اور رومانیت بھی ہے۔ یہ انفرادیت مولانا کا طرز تحریر جو ہے اور اسلوب ہے اپنے اندر چند خصوصیات رکھتا ہے جو اردو ادب میں بڑی حد تک صرف ان کے لیے مخصوص ہے۔ مولانا کی فطری انفرادیت سے ان کا اسلوب بھی بھرپور ہے۔ وہ کوئی ایسی بات قلم سے لکھ ہی نہیں سکتے جس کا انداز انشاء پردازی کے عام اصولوں سے مماثلت نہ رکھتا ہو۔ وہ ایک پیش پا یا افتادہ بات کو بھی اس طرح لکھتے ہیں جس کو کبھی کسی نے نہ لکھا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت کا اشارہ و کنایہ اور قوت اظہار ان کی تحریر کو جو ہے ان کی تحریر کی معنویت کو بہت بھاری بھرکم اور دلوں اور دماغوں پر اثر کرنے والا بنا دیتی ہے۔ بعض اوقات بہت سادہ حقیقتیں وہ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ وہ دلوں میں اتر جاتی ہے۔ قلمی نقش و نگار یعنی قلم سے نقش و نگار تیار کرنا، سمجھ لیجیے کہ اگر ہم غبار خاطر کے تحریروں کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوا کہ قلم سے جو نقش و نگار بنتے ہیں وہ ایک آرٹسٹ کی روح ہے، جو اپنے آپ کو کبھی روحانیت، کبھی فلسفہ، کبھی طنز و مزاح اور کبھی اذیت نواز غمگینی کی پیرائی میں ظاہر کرتے ہیں۔ اگر مولانا کے علمی انداز اور ادبی اسلوب کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مولانا آزاد کے افکار کا ایک بہاؤ ایک صحرائی چشمے کی طرح آزاد ہے۔ افکار کا، فکر کا بہاؤ ایک جو ہے دریا ہے جو بہتا جا رہا ہے ایک خاص آواز میں، اور کوئی اس میں رکاوٹ نہیں، یعنی اس چشمے پر کوئی باندھ نہیں باندھا جا سکتا۔ اس کے پانی پر ملاحوں کی کشتیاں تیرتی ہیں اور نہ اس کا پانی خس و خاشاک سے آلودہ ہوتا ہے۔ یہ چشمہ ایک خاموش وادی کی آغوش میں جو مولانا کی فطرت ہے بہتا چلا جا رہا ہے۔ اس نقطہ نظر سے مولانا کی دوسری تحریروں پر غبار خاطر قابل ترجیح ہے، جن کے مکتوبات غالباً اس لحاظ سے لکھے گئے تھے کہ وہ کبھی شائع نہ ہوں گے، اس لیے ان مکتوبات میں مولانا نے اپنے افکار کے بہت سے گوشے اور جہتیں بے تکلف ظاہر کر دی ہے۔ شاید خط ہے تو خط میں جو ہے انسان بے تکلف انداز میں بہت ساری باتیں کہا جاتا ہے۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی نے غبار خاطر کے اسلوب کے بارے میں لکھا ہے کہ غبار خاطر کا اسلوب اردو میں نامعلوم مدت تک زندہ رہے گا، اگر اکثر بے اختیار جی چاہنے لگتا ہے۔ کاش اس اسلوب کے ساتھ مولانا کچھ دن اور جیے ہوتے، پھر ہمارے ادب میں کیسے کیسے نسرین و نسترن یعنی پھول ہے اپنی بہار دکھاتے اور خود مولانا کے جذبہ تخیل کی کیسی کیسی کلیاں شگفتہ ہوتی۔ تو یہ جو ہے رشید احمد صدیقی جو ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مولانا کو اور جو ہے کچھ دن رہنا نصیب ہوتا قید میں تو وہ اور بھی، یہ 21 خطوط ہیں، اور بھی خطوط لکھتے اور اس طرح جو ہے ہمارے ادبی سرمایہ میں مزید اضافہ ہوتا۔ اس طرح جو ہے خلاصہ مجموعی جائزے کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ غبار خاطر کی دلکشی کا اصل جو ہے محور جو ہے ان کا طرز تحریر ہے۔ تخلیق نثر کا ایک شاہکار صدیوں تک جمال پرستون کو انبساط اور سرور کی دولت عطا کرتا اور اس کے عوض ان سے خراج تحسین وصول کرتا رہے گا، یعنی جب تک جو ہے اردو زبان رہے گی یہ جو ہے مولانا آزاد کو پڑھنے والے ان کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے۔ علامہ نیاز فتح پوری نے مولانا کے نام خط میں لکھا ہے، مولانا آپ کا اسلوب بیاں جو ہے بیاں میں مجھ ودا جان چاہتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حلمی مزید یعنی اور کچھ ہے، اگر آپ جو ہے اور کچھ جو ہے مل جائے اور مزید ہم سننے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اسی لیے حسرت موہانی نے کہا تھا، جب سے دیکھی ابوالکلام کی نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا، یعنی ان کی نثر دیکھ کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہماری نظم بھی پھیکی پڑ گئی۔ تو
غبار خاطر کے ابتدائی خطوط مولانا کو جیل لانے کے سفر کا حال اور احمد نگر کی تاریخ اور جیل کے ماحول کے ذکر کیا ہے۔ یعنی شروع میں انہوں نے گویا کہ جیل لانے کا حال بیان کیا ہے، اور اسی طرح انہوں نے اشعار بیان کیے ہیں، اس کے بعد تاریخ نگاری بھی کی ہے، اور قلعہ احمد نگر کی تاریخ اور صلیبی جنگوں کے احوال بھی بیان کیے ہیں۔ اسی طرح چائے نوشی اور موسیقی کے بارے میں بھی تفصیلی باتیں ان خطوط میں بیان کی ہیں۔ مولانا آزاد کا جس قدر گہرا مطالعہ تھا، اسی قدر اشارے ان مکاتب کی انشائی نما تحریروں میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے مولانا کے خطوط جو ہے انشاء پردازی کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ 15 اگست کو 1942 کو جو مکتوب لکھے تو اس میں جو ہے روز کا حال بیان کرتے ہیں، جس میں صبح جلد بیدار ہونے کے متعلق جو ہے فکر انگیز باتیں بتاتے ہیں کہ وہی صبح 4 بجے کا جاں فضا وقت ہے، سراہی لبریز ہے اور چاہ آمادہ۔ سراہی پانی ہے لیکن اس کو ایک دور ختم کر چکا ہوں، دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ صبح کا جاں فضا وقت ہو اور چین کی بہترین چائے کے پیدر پہ فنجان کہتے ہیں پیالی کو۔ تو اس طرح انہوں نے جو صبح اٹھ کر کے خود جو ہے چائے بناتے اور جو ہے پیتے، اور اس کے بعد گویا کہ لکھنے بیٹھ جاتے۔ تو اپنے وقت کا جو ہے انہوں نے صحیح استعمال کیا۔ تو زندگی کے بارے میں بھی، زندگی کی حقیقت کو بھی انہوں نے اپنی کتاب میں اس میں بیان کیا ہے۔ تو یہاں بھی شروع کے خطوط میں ہے کہ سوچتا ہوں تو زندگی کی بہت سی باتوں کی طرح اس معاملے میں بھی ساری دنیا سے الٹی چال میرے حصے میں آئی۔ دنیا کے لیے سونے کا وقت جو سب سے بہتر ہوا، وہی میرے لیے بیداری کی اصل پونجی ہوئی۔ یعنی جس وقت لوگ سوتے ہیں 3 بجے 4 بجے میٹھی نیند، اس وقت مولانا اٹھ جاتے۔ جس وقت قوم سوئی ہوتی وہ بیدار ہوتے۔ لوگ ان گھڑیوں کو اس لیے عزیز رکھتے ہیں کہ میٹھی نیند کے مزے لیں۔ میں اس لیے عزیز رکھتا ہوں کہ خوبصورت مجموعے یعنی جو ہے خوبصورت تحریر ہمارے سامنے آئے۔ تو اس طرح جو ہے مجموعی طور پر مولانا آزاد کے غبار خاطر میں شامل مکاتب اردو انشاء پردازی کے شاہکار ہیں۔ معیاری ادب سے محروم اردو کی نئی نسل اس طرح کے طرز نگارش کے مطالعے سے محروم ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو کے قدیم ادب کی بازیافت کی جائے اور اسے نئی نسل سے روشناس کرایا جائے۔ لگتا ہے اسی فکر کے تحت جو ہے آپ لوگوں کے نصاب میں مولانا آزاد کا ایک خط رکھا گیا، تاکہ آپ جو ہے یہ اسلوب سے اور مولانا آزاد کی شخصیت سے اور ان کے جو ہے علوم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس طرح جو ہے بات مکمل ہو گئی۔